بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، موجودہ جو صورتحال ہے وہ ہر انسان کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے، خوف میں مبتلا کر رہی ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہے، مختلف قسم کے خوف جو ہیں وہ اس کے اندر آ رہے ہیں۔ ایک عجیب سا جو ہے وہ ماحول بن چکا ہے، جسے آپ کہہ لیں ڈراؤنا سا، عجیب سی دہشت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ ان حالات میں پریشان ہونے کی بجائے، غم کا شکار ہونے کی بجائے، خوف میں رہنے کی بجائے کچھ چیزیں ہیں جو ہم سب کو کرنی چاہیے، اور اگر ہم وہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس خوف سے نجات دے دیں گے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ہر گھر کو مسجد بنا لیں، اپنے دل میں یہ یقین جما لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم جڑ جائیں گے تو کوئی دشمن ہمیں توڑ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، پہلا کام یہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ چونکہ ہمارے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے نا، ہم نے کبھی اللہ کے ساتھ ویسا رشتہ بنایا ہی نہیں ہے کہ جو دلی رشتہ ہو، اسی لیے آج ہم سب کو اتنا زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ دوسری بات، ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ کبھی بھی کسی قوم کی جیت میزائل سے نہیں ہوتی، اتحاد سے ہوتی ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کا سہارا بنیں، اتحاد لے کے آئیں اپنے اندر۔ خدا را اب چھوڑ دیں اس چیز کو کہ فلاں اہل حدیث ہے، فلاں اہل سنت ہے، فلاں پنجابی ہے، فلاں سندھی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ ان سب چیزوں کو بالکل ایک سائڈ پر کر کے ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اس وقت نہ تو ہمیں کسی اہل حدیث کی ضرورت ہے، نہ ہی اہل سنت کی، اور نہ ہی کسی پنجابی کی، نہ ہی کسی پٹھان کی۔ اس وقت ہمیں سچے مسلمانوں کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگ جو ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں۔ تیسری بات، سوشل میڈیا کو علم و ایمان کا میدان بنا دیں۔ نفرت نہیں پھیلائیں بلکہ محبت پھیلائیں۔ افواہیں پھیلانے سے پرہیز کریں، بلکہ تحقیق والی جو خبریں ہیں اس کو شیئر کریں۔ خوف کو ہوا نہیں دیں بلکہ دعا کو پھیلائیں۔ خوف کی بجائے دعا کو جو ہے نا وہ لوگوں میں عام کر دیں۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو بھی حوصلہ دیں۔ اپنے بچوں کو صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم جیسے لوگوں کی کہانیاں سنائیں، انہیں بتائیں کہ جو مسلمان ہوتا ہے مصیبت میں اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اچھا ابھی دیکھیں آپ زیادہ اچھے سے نماز پڑھ لیتے ہیں، یا ابھی آپ یہ کام زیادہ اچھے سے کر لیتے ہیں، ابھی آپ ٹائم سے اٹھ جاتے ہیں، ابھی آپ ٹائم سے سو جاتے ہیں، صحیح، ابھی آپ رات کو بازار میں نہیں جاتے۔ تو یہ ان کو حکمت عملی بھی سکھائیں، ان کو حکمتیں بتائیں، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں نا وہ اس طرح سے خوف کا شکار نہ ہو جائیں کہ بیچارے دب کے بیٹھ جائیں۔ اس کے علاوہ دل سے دعائیں کرتے رہیں۔ ان سارے کاموں کو کرنے کے بعد دل سے دعا کرتے رہیں، اپنے لیے بھی، اپنی افواج کے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے بھی، اور مسلمانوں کے لیے۔ کیونکہ اصل میں اس وقت کوئی ایک قوم، کوئی ایک ملک خطرے میں نہیں ہے۔ بس یہ آپ فرق لگا لیں کہ باری سب کی کبھی پہلے کی آ رہی ہے، کبھی دوسرے کی، اور کبھی کسی کی 5ویں نمبر پہ آ رہی ہے۔ اب جیسے ایک وقت ہم فلسطین کے بارے میں یہ ساری باتیں سنتے تھے، آج ہم اپنے بارے میں سن رہے ہیں، اور جو ابھی سیو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت میں رکھے۔ ہو سکتا ہے آئندہ ان پر بھی کوئی چڑھائی کریں۔ کیوں؟ مسلمان قوم پرستی میں آگے ہیں، مسلمان اس چیز سے نکل گئے ہیں کہ بھائی ہاں ہم مسلمان ہیں، نہیں بھائی ہم تو پنجابی ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں، ہم تو پٹھان ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں۔ ان سب چیزوں سے نکل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو مسلمان انڈیا میں ہیں ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے، ان کے اوپر تو ہم سے زیادہ مشکلات اور ہم سے زیادہ پہلے کی ہیں۔ تو اصل میں یہ پاکستان یا انڈیا یا فلسطین اور اسرائیل کی بات نہیں ہے، اصل میں یہ مسلمانوں کی اور کافروں کی بات ہے، اور مسلمانوں کو ابھی عقل آ ہی نہیں رہی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھائی یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اردن کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ شام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ یہ رکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، قومیت پرستی سے نکلیں اور دین پرستی میں آ جائیں اور اتحاد کے ساتھ رہیں۔ ٹھیک ہے؟ مسلمان ہمیشہ تب ہی جیتے ہیں تاریخ میں بھی
جب وہ اکٹھے ہوئے ہیں، جو ہی وہ الگ ہوئے ہیں سارے ان پر چرد ہو رہے ہیں، صحیح؟ اس لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بہترین کریں گے۔ دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے، اور جب ایک دوسرے کے لیے کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے حق میں بھی جو دعا کرتا ہے اس کے حق میں بھی قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب۔